نا عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شعر کو کہتے ہیں، لیث بھی شعر کو کہتے ہیں، لیکن حیدر شعر کی اس کیفیت، اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب شعر اپنے اس شکار پر پورا قادر ہو جائے اور پھر قادر ہونے کے بعد اسے چھوڑے، تو کرنا جو کرنا ہے پھر وہ کرے، لیکن پھر وہ شعر اس کا داؤ چلنے نہ دے اور پھر اسے دبوچ کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے، اسے چیر پھاڑ کر ڈالے، اس کیفیت کا نام حیدر ہوتا ہے۔ اور مولا علی پاک نے بھی خیبر کے میدان میں مرحب کو چیلنج کیا اور اسے کہا کہ اسلام قبول کر لے، پورا موقع دیا، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر اس نے پہلا حملہ مولا علی پاک پر کیا، مولا علی پاک نے اس کے حملے کو رائگاں اور بیکار کر دیا اور پھر تلوار ذوالفقار ہوا میں اچھلی، چمکی اور مرحب کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار نے تو یہ حیدر کا وہاں پر جو لفظ بولا مولا علی پاک نے، وہ اس وجہ سے بولا تھا، اور اس کی ایک وجہ محدثین نے لکھی کہ اس سے پچھلی رات مرحب نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس پر شیر نے حملہ کیا اور اسے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ مولا علی پاک نے جب شعر پڑھا اور شعر نے کہا کہ میری ماں نے انا الذی قد سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جو شعر تو خواب میں دیکھ آیا ہے، اس کی تعبیر یہاں پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں بلا توقف تو بلا تکلف اب بیان کو اختتام، اور لنگر آپ کو ملک برادران دیں گے، لیکن میں آپ کو مولا علی پاک کا لنگر تقسیم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آخری جملے یہی ہوں گے، علی والے کون ہیں؟ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساتھ حضور نے باندھا ہے، صرف یہاں دنیا تک محدود نہیں، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر توجہ کریں گے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ ساتھ کس نے باندھا ہے؟ حضور علیہ السلام نے۔ اور کب تک کا ساتھ باندھا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ساتھ ختم ہو جائے گا، ایک سال میں قرآن اور علی کا ساتھ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ علی اور قرآن حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ یہ ساتھ حضور نے باندھا ہے، اور اس ساتھ کا فیض کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ میدان کربلا ہے، امام علی مقام، امام کشنا کام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا ہے، لیکن سر سے پھر بھی قرآن کی صدائیں آ رہی ہیں، اور اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے حضور نے جو ساتھ ہمارا اور اہل بیت کا اور قرآن کا مقرر کیا تھا، وہ ساتھ اگر سر تن سے بھی جدا ہو جائے تو ساتھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور نے ایسا ساتھ قرآن کا اور اہل بیت کا مقرر کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سرکار نے فرمایا تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا اللہ کا قرآن ہے۔ وہاں پر بھی سرکار نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کو جوڑا۔ بھائیو، ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن پڑھانے والا ہوگا، قرآن سیکھنے والا ہوگا، قرآن سکھانے والا ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ مولا علی پاک کو ماننے والا ہوگا۔ فقط نعروں تک نہ رہیں، فقط ہاتھوں کو بلند کرنے تک نہ رہیں، فقط نعرے لگا کر اپنے عشق کو نہ گرمائیں، بلکہ ان کی مبارک ذاتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا علی پاک کا ایک فرمان، ہر مرتبہ محفل پاک میں ہم مولا علی پاک کا فرمان سناتے ہیں۔ پچھلی دفعہ سنایا تھا، اگر یاد ہو، جو نشہ نہیں کر کے آئے ان کے لیے تھا نا، جو نشہ کرتے تھے، اب وہ سنیں جو نشہ نہیں کرتے۔ مولا علی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں پھینک دیا جائے، پھر اس کنویں پر مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے، اس پر منارہ بنا دیا جائے، تو علی کبھی اس منارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دے گا۔ اور فرمایا اگر شراب کا قطرہ دریا میں گر جائے، دریا خشک ہو جائے، سبزہ اگائے، گھاس اگائے،
اور وہاں سے علی اپنے جانوروں کو چارہ نہیں کھلائے گا۔ میں نے یہ نشہ والوں کے لیے بتایا تھا، اب آپ سارے تو نشہ چھوڑ کر ہی آئے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ کے لیے اس مرتبہ کا قول، اس مرتبہ کا لنگر، حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کمال کا جملہ ہے، فرمایا جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ، کیا ہے جی؟ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ جدوں تسی قادر ہو جاؤ کہ بدلہ لے سکتے ہو، فرمایا پھر اللہ نے شکر ادا کر دے، انہوں معاف کر دو۔ اور اس کا میں بس ایک روایت بس، اور وہ میں اہل بیت اطہار کی سب سے ہی لوں گا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیانے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے علی، درمیانے صاحبزادے علی، چھوٹے صاحبزادے علی۔ اور میں یہاں پر کہتا ہوں کہ ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ امام 12 ہیں، تو ہم کہتے ہیں 12 میں محدود نہ کرو، ہم تو علی اصغر 6 ماہ کی کلی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ ہمارا مذہب وہ ہے مذہب عشق۔ عزیزان گرامی، جو بڑے صاحبزادے انہیں علی اکبر، امام علی مقام امام حسین، جو درمیانے صاحبزادے علی اوسط، اور جو سب سے نچلے صاحبزادے انہیں علی اصغر۔ میں درمیانی صاحبزادے علی اوسط یعنی سید سجاد زین عباد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنانے لگا ہوں۔ وضو فرما رہے ہیں، کنیزہ برتن لے کر کھڑی ہے، وضو کروا رہی ہے، کنیزہ کے ہاتھ سے برتن چھوٹا، امام اشمکان